السلام علیکم ناظرین، ہسٹری لائیو نو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ ایران امریکہ جنگ کو آج 38 ڈیز ہو رہے ہیں۔ 28 فیبرری 2026 کو امریکہ نے ایپک فیوری آپریشن کے نام سے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور اس وقت سے لے کر امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ہزاروں فضائی حملے جو ہیں وہ ایران کے اوپر کر چکے ہیں۔ لیکن جو ٹرمپ کی اور اسرائیل کی شروع کے اندر جو کیلکولیشنز تھیں، چونکہ جب وار شروع ہوئی تو ٹرمپ کو بتایا گیا کہ ایران کے پاس جو بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو، وہ اس کو چوک کر دے گا، اور جو دنیا کی آئل سپلائی ہے اس میں بہت بڑی دراڑ آئے گی۔ تقریباً 20% جو آئل سپلائی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امونیا ہے، فاسفیٹ ہے، یوریا ہے، اس کی بڑی کوانٹیٹیز جو ہیں، لگ بھگ 80% اس کی جو یہ بیسک کمپوننٹس ہیں فرٹیلائزرز کے، وہ بھی سارے اسی خطے سے ہو کے گزرتے ہیں۔ تو جب اس کو بتایا گیا کہ جب یہ سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوں گی تو اس سے ورلڈ اکانومی کو بڑا دھچکا لگے گا، بہت بڑا پریشر آئے گا، لیکن ٹرمپ نے اس وقت اس چیز کو اگنور اس لیے کیا کہ اس کو یقین تھا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ 2 to 3 ویکس میں ختم ہو جائے گا، اور اس کو انٹیلیجنس کی طرف سے جو اسرائیلی لابی ہے، زائنسٹ لابی ہے، اس کی طرف سے یہ کنونس کیا گیا کہ جو ایرانین رجیم ہے اس کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ایرانی لوگ جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہو چکے ہیں، اور جو ایرانی حکومت ہے وہ طاقت کے زور پر جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہے، ورنہ اگر یہ تھوڑی سی کمزور ہو اور لوگوں کو تھوڑا سا بھی سپورٹ باہر سے پہنچے گی تو وہ فوراً جو ہے وہ وہاں پہ ریولوشن آ جائے گا، اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم تھرو اوے کر دیں گے۔ اور چونکہ مڈل ایسٹ کی یہ ہسٹری میں بتاتی ہے کہ چاہے وہ صدام حسین ہوں، معمر قذافی ہوں، حسنی مبارک ہوں، بشار الاسد ہوں، بحرین کا کنگ ہو، جو بھی ایک دفعہ ایک شخص چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پورا نظام جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو اس کو ایک بڑی روزی پکچر دی گئی کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ گر جائے گا۔ لیکن آج 38 دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ بہت زیادہ پریشر کے اندر ہیں، بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں ہیں، اور وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کسی طریقے سے پیس ڈیل کو ایکسیپٹ کرے اور ان کو کوئی فیس سیونگ ملے اور وہ اس جنگ سے باہر نکل جائیں۔ تو ایران نے ایسی کون سی اسٹریٹجی اختیار کی، ایسی کون سی پالیسی بنائی کہ وہ جنگ جو ہے وہ اس کو اس نیج تک لانے میں کامیاب رہے؟ تو آج ہم ان 2-3 پہلوؤں پہ غور کریں گے کہ کون کون سی جنگی چالیں جو ہیں وہ ایران کی طرف سے چلی گئیں۔ تو جو سب سے پہلی جو ہے وہ ان کی چال تھی وہ تھی ہوریزنٹل ایسکیلیشن، کہ جیسے ہی امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو ایران نے جو ہے وہ اس ایسکیلیشن کو پورے خطے میں پھیلا دیا۔ انہوں نے جہاں جہاں پہ جو ہے وہ امریکن انسٹالیشنز تھیں، بیسز تھیں مڈل ایسٹ کے اندر، چاہے وہ قطر ہو، کویت ہو، بحرین ہو، سعودی عربیہ ہو، یو اے ای، انہوں نے وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسیمیٹریکل وارفیئر جو تھیری ہے وار کی، اس کا استعمال کیا، چونکہ وہ بہت عرصے سے امریکہ کے ساتھ ایک کولڈ وار میں ہیں، اور جتنی بھی اس ریجن کے اندر جو ہے وہ وارز ہوئی ہیں، ظاہر ہے ان کی جو آرمی ہے وہ اس کو بڑے دھیان سے، بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور اسیمیٹریکل وارفیئر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف بہت اسٹرانگ فریق ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک ویک جو ہے وہ اس کا اپوننٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ کمبیٹ میں تو اس سے نہیں لڑ سکتا، لیکن وہ جو اسٹرانگر جو سائیڈ ہے اس کے وہ جو ہے نا وہ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے اس وار کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو کویت ہے یا جو بحرین ہے یا جو اس طرح کی کنٹریز ہیں وہاں پہ جو امریکن بیسز ہیں عراق کے اندر ہیں، تو وہاں پہ وہ والی جو دفاعی شیلڈ ہے وہ اس طرح سے مہیا نہیں کی گئی جس طرح کہ اسرائیل کے اندر اویلیبل ہے۔ تو ایران نے اسیمیٹریکل وارفیئر کی تھیری کو اپناتے ہوئے ان ایریاز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا، اور امریکہ کو اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تو دوسری جو اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ ہے کہ وار کو ڈریگ کیا جائے، چونکہ امریکہ کا سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک لمبی جنگ نہیں چاہتا۔ جب پیچھے بھی 12 ڈیز وار ہوئی تو اسرائیل جو ہے وہ اس نے
کنونس کیا ٹرمپ کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ وار کے اندر آئے، لیکن امریکہ جو ہے وہ صرف اس بات پہ راضی ہوا کہ وہ 2-3 جو ہے وہ بوم پھینکے گا جو ایران کی جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ اس نے ان کو ابلیٹریٹ کر دیا، اور وہ فوراً ہی صرف ایک دن کے آپریشن کے بعد امریکہ اس سے باہر ہوگا کہ امریکہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایران کی یہ حکمت عملی تھی کہ وننگ بائی ناٹ لوزنگ، کہ ہم نے اس جنگ کو لمبا کرنا ہے، تھکا دینے والی جنگ بنانا ہے، اور ہم نے اس کو اس طرح سے لڑنا ہے کہ ہم نے اس کو ہارنا نہیں ہے، ہم نے سروائیو کرنا ہے ٹل لاسٹ اینڈ۔ اور جنگ کے اندر ہارتا وہی ہے جو ہے نا وہ سرنڈر کرتا ہے، جو تھک جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایک تھکا دینے والی جنگ کے اندر جو ہے وہ تبدیل کریں گے، اور جس کو وار آف ایٹریشن کہا جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو ڈریگ کرتے جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسری فریق ہے، چونکہ اس کے پاس جو ہے نا وہ سچویشن اور ٹائم جو ہے اس کی کمی ہوتی ہے، اور اب وہ تھک جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ان کی پہلے والی حکمت عملی تھی کہ وننگ بائی ناٹ لوزنگ، تو اس میں مطلب ان کا یہی بیسک تھا کہ آپ اپنا جتنا بھی نقصان کروا سکتے ہیں آپ اپنا نقصان کروائیں، اور بیسک انفراسٹرکچر کو بچا کے رکھیں، اور اس جنگ کو ڈریگ کرتے جائیں۔ یہی پالیسی ہم نے ہوتیز کی بھی دیکھی ہے، وہ 12-13 سال سے امریکہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ اسٹل دے آر پریزنٹ دیئر، اور امریکہ ہی اس خطے سے باہر نکلا ہے، اور انہوں نے اس جنگ کو اسی طریقے سے ون کیا کہ انہوں نے اس کو لوز نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے جو لیبنن ہے وہاں پہ ہم نے دیکھیں تو 1982 کے اندر اسرائیل نے وہاں پہ اٹیک کیا بہت بڑا۔ اس کے بعد جو فلسطین کے اندر انتفاضہ ہوتے تھے، اپرائزنگز ہوتی تھیں، تب بھی لیبنان کے اوپر اٹیک کیے جاتے تھے۔ اور صرف اگر ہم 2023 سے 2026 آن ورڈ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں جو اس کے ریئل سٹرائکس ہیں، تو وہ تقریباً 16,000 بنتے ہیں ود ان دا 3 ایئر اسپین۔ تو 10,000 کلومیٹر کا مربع کلومیٹر کا اس کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹیریٹری ہے، اور اتنے چھوٹے ٹیریٹری کے اندر جو ہے انہوں نے 16,000 کلومیٹر سے بھی زائد جو ہیں وہ حملوں کو انہوں نے ابزارب کیا ہے۔ تو یہ جو ابزارپشن ہے، یہ جو سروائیو کرنے کی کیپیبلٹی ہے ایران کی، اسی چیز نے ان کو بچایا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اب تھک چکا ہے، اور وہ پیس ڈیل کی طرف ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو سیز فائر ہے جس کو پاکستان ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے، یہ ود ان نیکسٹ 20 آورس جو ہے وہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گی، اور یہ جنگ جو ہے وہ فی الحال رک جائے گی۔ لیکن امید ہے کہ جو ہے نا وہ امریکہ اب دوبارہ اس جنگ میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ ایران جو ہے اس کی جو سکیمز ہیں، اس کے جو ٹرکس ہیں، ان کے سامنے امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔